رات کا آخری پہر، گولیوں کی تڑتڑاہٹ، ٹینکوں کی گھن گرج اور سڑکوں میں نعرے لگاتے جوان بوڑھے اور بچے۔ یہ ترکی میں 15 جولائی 2016 کے مناظر ہیں۔ اس ایک رات میں کیا کچھ نہیں۔ جذبہ سرفروشی کی عظیم داستان رقم ہوئی۔ اس ایک رات نے ترکی میں جمہوریت کی فتح کا دروازہ کھولا اور قومی یکجہتی کی بے مثال تاریخ رقم کر دی۔ اسی وجہ سے اب 15 جولائی کے دن کو ترکی میں خاص اہمیت حاصل ہے اور اسے سرکاری تعطیل کے ساتھ پوری شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو اس تاریخی رات میں رونما ہونے والے واقعات سے آگاہ کرتے ہیں۔ ترکی میں 14 جولائی کا سورج غروب ہوا تو فطری قانون کے مطابق دھیرے دھیرے رات کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ یہ بظاہر روز کا معمول تھا، مگر آج کچھ خاص بھی تھا۔ رات کی تاریکی میں اضافہ ہوا تو کالے فوجی بوٹ اپنی بیرکوں سے نکلنے لگے اور ظلمت کے محیط سائے پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف بڑھنے لگے۔ ترکی کے روشن مستقبل کو گھنانے کی سازش شروع ہو چکی تھی۔ صدر طیب اردوان کے دور میں مضبوط ہوتی ہوئی جمہوریت کو آمریت کی طاقت سے کچلنے کے گھناؤنے کھیل کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایوان صدر، پارلیمنٹ ہاؤس اور ٹی وی اسٹیشن کی عمارتوں کو فوج اپنے گھیرے میں لے چکی تھی۔ فضا میں ہیلی کاپٹر اور سڑکوں پر ٹینک دوڑنے لگے تھے۔ صدر طیب اردوان ملک سے باہر تھے اور اپنے وطن کی طرف عازم سفر۔ انہیں صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا تو انہوں نے امریکی نیوز چینل کی براہ راست نشریات کے ذریعے اپنی قوم کو خطرے سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ صدر طیب اردوان اپنی قوم کو خبردار کر رہے تھے، انہیں بیدار کر رہے تھے۔ انہوں نے ملک کے جمہوری مستقبل کو بچانے کے لیے عوام سے سڑکوں پر نکل آنے کی اپیل کر دی۔ اور پھر چشم فلک نے 21ویں صدی کے ماڈرن جمہوری دور کا حیرت انگیز منظر دیکھا۔ ہزاروں کی تعداد میں عوام رات کے آخری پہر اپنے محبوب صدر کی پکار پر دیوانہ وار سڑکوں پر نکل آئے۔ ان کے سامنے انہی کی فوج کے سپاہی بندوق کے تانے ٹینکوں کی دیوار بنائے کھڑے تھے، مگر قوم ایک لمحے میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے اپنے مستقبل کو ہر حالت میں فوجی آمریت کے سائے سے بچانا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ رات ترکی میں جمہوری یکجہتی کے شاندار مظاہرے کی رات تھی۔ سڑکوں پر نکلنے والے صرف آک پارٹی کے کارکن ہی نہیں تھے، بلکہ کمیونسٹ، سیکولر، لبرل، قوم پرست، اسلام پسند، غرض یہ کہ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس رات ترکی میں جمہوریت کو بچانے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سڑکوں پر نکل آئے اور فوجی ایکشن کے سامنے عزم و ہمت، جرت و استقامت کی دیوار بن گئے۔ دل تھام کر دیکھیے، عوام کو اپنے مذموم مقاصد کی راہ میں رکاوٹ بنتے دیکھا تو فوجی ٹینک بفر گئے اور اپنے ہی عوام کے اوپر چل دوڑے۔ بہت سے لوگ ان ٹینکوں کے نیچے کچلے گئے۔ گن شپ ہیلی کاپٹروں سے نہتے عوام کو منتصر کرنے کے لیے فائرنگ کی گئی۔ درجنوں افراد اس فائرنگ کے نتیجے میں جان سے گئے، سینکڑوں زخمی ہوئے، مگر لوگوں نے ہمت نہ ہاری اور وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ڈٹے رہے۔ بالآخر عوام کے عزم و ہمت کے آگے باغیوں کا حوصلہ دم توڑنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی کیسے گولی اور بندوق کے آگے سینہ سپر ہو سکتا ہے، مگر باشعور ترک عوام نے یہ کر دکھایا اور اپنی جرت و قربانی سے تاریخ رقم کر دی۔ صبح کا سپیدہ نمودار ہو رہا تھا، عوام کی تعداد اور عزم میں اضافہ، جبکہ باغیوں کا حوصلہ ٹوٹ رہا تھا۔ سازش بے نقاب اور بغاوت ناکام ہو چکی تھی۔ پولیس اور عوام مل کر باغی فوجیوں کو گرفتار کر رہے تھے۔ بہت سے باغیوں نے عوامی رد عمل دیکھ کر خود ہی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس طرح 15 جولائی کی صبح کا سورج 250 شہداء کے خون کی سرخی لیے نمودار ہو رہا تھا۔ صدر طیب اردوان بحفاظت اپنی سرزمین پر اتر چکے تھے۔ فوجی بغاوت کی پشت پناہی کرنے والی تنظیم فیتو کو دہشت گرد قرار دے کر پابندی لگا دی گئی۔
बगावत में शरीक फौजियों को अदालती ट्रायल के जरिए सजाएं सुनाई गईं और तुर्की में जमहूरियत पर शब खून मारने वाली फौजी रिवायत का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब हर साल तुर्क कौम 15 जुलाई को शोहदा की याद, जमहूरियत की बालादस्ती और मिली यकजहती के दिन के तौर पर शायान शान तरीके से मनाती है कि जिंदा कौमें अपने शोहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं होने देती।